دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر اللہ چاہتے، اتنے اللہ کے محبوب، اتنے نیک، ہاں اللہ کے اتنے محبوب، ہاں اللہ چاہتا ان کو جادو کا اثر ہی نہ ہوتا، اللہ چاہتا تو ان کو کچھ ہوتا ہی نہ. لیکن اگر ان کو کچھ نہ ہوتا، ان پر جادو کے یہ سب چیزیں نہ ہوتی، تو امت کو کیسے پتہ چلتا کہ اگر ہم پر جادو کر دیا جائے ہم کیا کریں؟ جی سورۃ الفلق، 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری دم تک یہ دم کرتے تھے اپنے اوپر. تو جب صاحب قرآن کو ضرورت ہے 3 سورتوں کے دم کرنے کی، تو میں اور آپ کس بات کی مولی ہیں مولانا؟ ہم کیوں بے فکر ہو گئے جادو ٹونے سے اور سفلی عملیات سے؟ بڑی مصیبت ہے مولانا، بڑی مصیبت ہے. آپ کو نہیں اندازہ، باہر نکلو گے پھر پتہ چلے گا. اچھا گھر بنا لو، اس میں کبھی جناب ہانڈی میں کالی ہانڈی ملے گی آپ کو، کبھی بکرے کی سری ملے گی. آپ دکان کھول لیتے ہیں، ہاں دکان کھول لیتے، صبح جا کر وہ ماش کی دال پڑی ہوئی ہوتی، کبھی خون، وہ اتنے اچھے کئی رشتے کا انکار کر دیتے ہیں لوگ، رشتے کا انکار کر دیتے ہیں، لڑکی نہیں دیتے، لڑکا نہیں دیتے. بس اس ایسی صورت میں وہ جناب بچیاں، معصوم بچیاں، کپڑے لٹکے ہوتے ہیں گھر میں، کینچی سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں، بیچ میں سوراخ ہوتے ہیں. اتنے نیک لوگوں کے گھر، ہاں گھر میں جناب کوئی بات ہو گئی ایسی، اس کے بعد جناب گھر میں دیواروں پہ خون کی چھینٹیں نظر آتی. یہ میں بات بتا رہا ہوں، توہمات سے ہٹ کے باتیں، سب کچھ ہو رہا، حسد، بغض، نفرتیں، تباہ کرو اس کو. تو اس لیے یہ جادو ٹونے کے عملیات، اس سے بچنے کا طریقہ خود بھی سیکھو، عوام کو بھی سکھاؤ. 3 دفعہ قل هو اللہ، 3 دفعہ قل اعوذ برب الفلق، 3 دفعہ قل اعوذ برب الناس، ومن شر النفاثات فی العقد، گرہوں میں پھونکنے والیوں کے شر سے. یہاں مؤنث کیوں؟ مؤنث کیوں؟ عورتیں کیوں؟ اس لیے کہ وہ لبید ابن عاصم کی بیٹیوں نے کیا تھا. ومن شر النفاثات فی العقد، یہ اس کا جواب دے رہا ہوں کہ وہ مؤنث کیوں.